توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ علامہ صاحب، میں نے آپ کی گواہی شام بی بی کی زواری پہ دی ہے، وہ اس طرح دیا ہے کہ مقصر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی علامہ غضنفر عباس جب تک بر صغیر میں ہیں علی ولی اللہ والوں کی تعداد بڑھے گی، اور اس لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ علامہ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو میں نے ان کو نہ صرف وہاں روکا بلکہ انہیں وہاں بی بی کے دربار سے بھگایا۔ تو اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک مولا پنجتن پاک آپ کو صحت و سلامتی اور ایسے دشمنان اسلام کو نست و نابود اور یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر، لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں مجھے کافر، مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سورہ فجر کا ابتدائیہ پیش نظر ہے میرے۔ بسم اللہ۔ والفجر ولیال عشر، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فرمایا فجر کی قسم۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں، تمہارے امام صادق اپنے شیعوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اقرأوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، فرمایا اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ وہ لوگ حیران ہو کے کہتے مولا اس نام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں۔ فرمایا سورہ فجر نہیں ہے، وہ بھی تو سورۃ الحسین ہے۔ فجر کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 کی قسم، والوتر 1 کی قسم، واللیل اذا یسر رات کی قسم جب وہ چلنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا کیا عقل والے کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوئی؟ اصل میں بسم اللہ محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ آج کی وجہ سے بھی عزیز عمران کی ایک خواہش تھی، اس کی تکمیل کرنے لگا ہوں، لیکن جس چیز کو اس نے سنا ہے وہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اس نے سنا ہے، کیونکہ ممبر کی قسم میرا لٹا ہوا ہوتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس مجلس میں نے کس طرح سے آغاز کیا اور کس طرح انجام۔ بہر لکھتے رہنا لوح دل پر، وقت نہیں ہے میرے پاس، بس تفسیر بتا رہا ہوں، صرف شیعہ تفسیروں کی بات نہیں۔ اہل سنت کے امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی نے اور فیضی نے اپنی بے لغت تفسیر میں، یہ 2 سنی تفسیریں گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو صبح اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ وہ راتیں ہیں جو صحرائے کربلا پہ گزاری گئی۔ یعنی اب اس کا ترجمہ سردار صاحب یہ ہوگا، صبح عاشور کی قسم، کربلا کی زمین پر گزری ہوئی 10 راتوں کی قسم،
والشفع دو کی قسم یعنی زینب اور حسین کی قسم والوتر فرد کی قسم یکتا کی قسم طاق کی قسم یعنی شریکت الحسین کی قسم واللیل اذا یسر اور اسی پر میں زمین بنانے لگا ہوں تمہاری فرمائش کی قرآن میں 6 جگہ پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے جی 3 جگہ ڈھانپ لینے اور ڈھانک لینے کے حوالے سے سورہ لیل میں واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے سورہ شمس میں واللیل اذا یغشا قسم ہے لیل کی جب وہ سورج کو چھپا دے سورہ ضحیٰ میں واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانک لیتی ہے سورہ تکویر میں واللیل وما وسق قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے واللیل اذا عسعس قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے یہ 5 قسمیں کھائیں صرف ایک جگہ یسری کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے قسم کھائی اور جاؤ میرا چیلنج لے جاؤ 4 دانگ عالم 73 فرقے کے علماء تک غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے کوئی مائی کلال رد پیش کرے شہرگ نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک ورنہ حلال زیادہ بن کے ہر بندہ سوچے جہاں لیل کے ساتھ یسری کا لفظ ہو وہاں سیر مراد ہوتی ہے اور رات کی سیر سے معراج مراد ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تسبیح کے قابل ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات کی ہاں مادہ سیر ہے مجرد کی گردان ہے سرا یسری اور افعال کی گردان ہے اسرا یسری اور وہی لفظ ہے یہاں واللیل اذا یسری قسم رات کی جب وہ سیر کے لیے آمادہ ہو تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے معراج ایک نہیں معراج 2 ہیں ایک یوں ہوئی ہے اور ایک یوں ہوئی ہے کس کے سر سے گزر گیا جملہ کس کے سینے میں اترا یا دوسرے لفظوں میں ایک معراج مکہ سے عرش تک ایک معراج عرش سے کربلا تک حسین کی بھی معراج رسول کی بھی معراج ہاں میں جان کر رکھا ہوں تاکہ آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیں ہاں کیونکہ مجھے کچھ کہنا ہے ابھی 2 معراج ہیں ان میں جو مابہل اشتراک ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آج صدا ذرا غور کیجئے اور صاحبان اشارت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے تشریف عمران بیٹے پھر کبھی ادھار لیں گے رسول کی معراج بھی رجب میں شروع ہوئی اور حسین کی بھی رجب میں رسول کی معراج کا آغاز رجب کی 27ویں رات حسین کی معراج کا رجب کی 28ویں رات بلا فصل اگلی رات حسین اور رسول کی معراج میں پہلے تو یہی فرق سزا سے بہت بڑا ہے کہ ایک بلندی کی طرف جاتی ہے دوسری پستی کی طرف ہے یہ بھی معراج اور پستی والی معراج بڑی معراج ہے کیونکہ اس کا تعلق حسین سے ہے نہیں میں پہلے حالات بیٹے ایک بات امجد یاد دلا دوں
تاکہ یہ بچے بھی کچھ حاصل کر کے اٹھیں. یاد کرو کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں تھا اور ایک بچہ آ کے پشت پہ بیٹھ گیا. نمازی کون تھا؟ ہاں شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں, تمہارا رسول. اور جو پشت پہ بیٹھا بس ایک نواسا نانا کی پشت پہ بیٹھ رہا ہے. یہ نانا اور نواسا کا لاڈ ہے. اس میں جو اسرار و حقائق ہیں صحن حقیقت میں جھانکو. نماز کیا ہے؟ حدیث رسول ہے اور اکثر مسجدوں کے دروازوں پہ لکھی ہوتی ہے الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے نا. پچھلے محلے والوں ان السجدہ معراج الارکان, سجدہ ارکان کی معراج ہے کیونکہ وہاں بندہ بلا فصل ہو جاتا ہے معبود سے. قیام, رکوع, سجدہ معراج ہے ارکان کی. پھر دہراتا ہوں تاکہ کوئی بھولے نہ. نماز مومن کی معراج, سجدہ ارکان کی معراج. جو پڑھ رہا ہے, جو سجدے میں ہے, وہ خود صاحب معراج. جی بظاہر میں زمین پہ ہوں, بیان میرا بالائے عرش ہے. نماز مومن کی معراج, سجدہ ارکان کی معراج, پڑھنے والا صاحب معراج. نماز ہے کس کی؟ بولو اللہ کی. میں نے اللہ سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا من اللوح ذی المعارج, میں معراجوں کا مالک ہوں. اسی لیے تو خطبہ خیبر خندق سے سردار صاحب باہر نہیں نکلتے کہ حقیقتوں کے جوہر کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں. ہر بندہ غضنفر کی طرح پاگل تو نہیں نہ ہوتا. ہاں جو حقیقت کے موتی خرید سکتے ہو میری طرف دیکھنا. اب ذہن میں رکھو نماز مومن کی معراج, سجدہ ارکان کی معراج, پڑھنے والا محمد صاحب معراج. جس کی نماز پڑھ رہا ہے وہ معراجوں کا مالک. 4 معراجیں نیچے ہیں, علی کا بیٹا اوپر بیٹھا ہے. نیچے حسین اوپر, اس لیے میں نے کہا وہ بڑی معراج ہے. رسول کی رجب کی 27ویں رات شروع, حسین کا آغاز معراج 28ویں رات سے. ایک ایک لفظ امجد شرح مانگتا ہے, ایک ایک لفظ خمس عشر مانگتا ہے. جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے. سفر معراج میں محمد کی سواری براق ہے, حسین کا براق مرتجز ہے. نہیں, جن کے دل نہیں دھڑکتے ان کے فضیلتوں کی چمک سے وہ میری طرف دیکھیں. اس معراج والے براق نے جبروت پہ جا کے گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ میں آگے نہیں جا سکتا. نہیں سر کھانا جہاں حسین جا رہا ہے یہ کوئی معمولی جگہ ہے. عالم ربانی شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ, جو خاصیت حسین سے شروع ہو کے حسین پہ ختم ہوتی ہیں ان پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جملہ لکھا ہے
وہ جملہ سیاہی کے ساتھ کاغذ پہ لکھنے کے لائق ہی نہیں، وہ قلم نور سے رخسارہ حور پہ لکھنے کے لائق۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے آیت کے حوالے سے بات کی، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ سورہ طٰہٰ میں پڑھنا، وہ کہتے ہیں رَأَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الطُّورِ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا، یہ اگلا حصہ آیت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ نے طور پہ نار کو دیکھا، آگ کو دیکھا، آگ کو نار کہتے ہیں، اور آگے سورہ طٰہٰ کہہ رہی ہے فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا، اپنی بیوی سے کہنے لگا تو یہی رک، میں طور کی چوٹی پہ جا کے پتہ کرتا ہوں یہ نار کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانے والوں فرق دیکھو، موسیٰ نے نار کو دیکھا، بیوی کو ساتھ نہ لے جا سکا۔ وَرَأَى الْحُسَيْنُ مِنْ جَانِبِ كَرْبَلَا نُورًا فَقَالَ هَلُمُّ مَعِي، اور حسین نے کربلا میں اللہ کے نور کو دیکھا، کہا جو آنا چاہے آ جائے۔ پڑھ رہی میری بات؟ موسیٰ نار تک زوجہ کو نہیں لے جا سکا، اور حسین نور تک، نور کبریا تک، ارے حلم جس نے آنا ہے۔ اب کربلا کی انتہا تجلی توحید ہے، کربلا کے معراج کے براق نے تجلی تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے تو قیامت تک مخلوق میں سردار صاحب براق کی شبیہیں نہیں نکالی گئی۔ کیونکہ وہ جبروت کی سرحد سے آگے جا ہی نہیں سکا۔ میں اپنی مستی میں ہوں، میں اپنے نشے میں ہوں، ہاں جو اس عالم جذب میں میرے ساتھ اڑ سکتا ہے، جس کے ہاں شہپر مودت ہیں اور ان میں ذوق پرواز بھی ہے، وہ میرے ساتھ اڑے۔ کربلا اور عرش والی معراج میں ایک اور فرق ہے۔ عرش والی معراج کا دوسرا علی تھا، کربلا والی معراج کے علی کا نام عباس ہے۔ اول تو حسین کے لیے پردہ ہی نہیں، جی نہیں ہے پردہ۔ دعائے عرفہ میں جملے آپ کو مل جائیں گے، ہاں جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سلطان کربلا نے پڑھی دعائے عرفہ، اس میں توحید سے خطاب کر رہا ہے علی کا بیٹا، بتاؤ غبتا حتی تحتا جائل الدلیل یدل علیکا، حسین خدا سے کہہ رہا ہے تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ کچھ دیر تک سنبھالیے گا ورنہ مجبوراً پھر مجھے مذاہب کی طرف نہ آنا پڑ جائے، کیونکہ کچھ حقائق ابھی بیان کرنا ہے مجھے۔ بتاؤ گفتا کب غائب ہوا؟ ایک جملہ آگے ہے اس دعا میں، اور یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے بڑے بڑوں کو ٹٹولا ہے، کھنگالا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا،
نہیں، اس میں فکر صدا سا بھی ملے گی. اسی دعائے عرفہ میں پڑھ لینا. دعائے عرفہ میں نے تو نہیں لکھی نا کتابوں میں، حسین کی زبانی ہے. حسین جیسی حجت جو 14 میں بھی ایک بار آتا ہے. اس کے جملے کہہ یہ رہا ہے حسین، عامیت عین لا تراک، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. یہ کہنے والا کوئی عالم نہیں، مسجود علم ہے، حقیقت علم ہے، جو خود علم الہی ہے. وہ کہہ رہا ہے عامیت عین لا تراک، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. اللہ نظر آ سکتا ہے؟ میں 2% کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ نظر نہیں آ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ نظر نہیں آ سکتا، حسین کو پتا نہیں؟ جب جانتا ہے حسین کے نظر نہیں آ سکتا، کیوں بد دعا دے رہا ہے بطول کا بیٹا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے؟ کیوں دی ہے بد دعا؟ تحقیق کر، کوئی راز ہوگا اس میں. جب تک کوئی عالم یہ سمجھتا رہے نا کہ علم میرا ہے تب تک جاہل ہوتا ہے. جب علم بانٹنے والے کی دہلیز پر سجدہ کر کے کہے میں جاہل ہوں، وہ سینے میں علم بھر دیتے ہیں. جب میں نے سردار عاشق خان صاحب اس کی تحقیق شروع کی تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا، اللہ نہ کل نظر آیا، نہ آج، نہ آنے والی کل. کسی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ دروازے میں آیا، کوئی باہر کھڑا تھا، چھانکنے والے سے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ غزل فر. اس نے پہچانا کیسے؟ میرے چہرے سے. ٹھیک ہے نا؟ میرا باقی بدن تو لباس میں چھپا ہوا ہے، صرف چہرہ ظاہر تھا. اس سے پہچان ہوئی. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ پہچانا جاتا ہے وجہ اللہ سے. اور حسین کے کہنے کا مقصد یہ ہے اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو وجہ اللہ کو نہ دیکھے. قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے وہ جرأت دی کہ میں زیر لحد خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چھوڑ دوں؟ پڑھنا برائے پڑھنا تو مجھے ساری زندگی نہ آیا. اندھی ہو جائے وہ آنکھ. یہ میں نے بات کی اس لیے کہ حسین سے پردہ تو ویسے کوئی نہیں. لیکن میں آپ کو ایک موقع یاد دلاتا چلوں. اب مروان سے بڑا کوئی دشمن ہے حسین کا؟ بولو پچھلے والے والا ہے کوئی؟ مروان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک رات مدینے میں بادل چھائے ہوئے، سخت سردی، جسم کانپ رہے ہیں سردی سے، بارش بوندا باندی ہو رہی ہے. میں جنت البقیع سے گزرا، کسی کے مناجات کی آواز آئی. میں نے غور سے سنا تو آواز حسین کی تھی. میں حیران کہ اس سردی میں، برستی بارش میں،
भीगते मौसम में हुसैन यहाँ किस समय बातें कर रहा है। जब मैं करीब गया तो खुदा से कह रहा था हुसैन इज़ा जाओ फिर सजदों में मुब्तहिलन अजाबहुल्लाहु सुम्मा लब्बाहु, जो अंधेरी रात में देजूरी ये शब के पर्दे में अपना बिस्तर छोड़कर उससे बातें करने आए, उसका वादा तो यही है कि मैं उसे जवाब देता हूं। अजाबहुल्लाह, अजाबहुल्लाह, अल्लाह उसे, मैं अगली बात की ताजीम के लिए कुर्सी छोड़ने पे मजबूर हुआ हूं। और आप खुद फैसला करोगे कि हक बनता था कि इस जुमले की तालीम की जाए। मरवान जैसा दुश्मन कहता है मैं हैरान, अभी हुसैन की आवाज की बाज गश्त बाकी थी कि अर्श से आवाज आई लब्बैक अब्दी व अंत फी तरफ। ये बात समझ ली तो खुदा की कसम जहां मैं बोल रहा हूं तुम वही होगे। लेकिन ये वादा उससे है जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह। ये खुद भी सोया हुआ है और नसीब को भी तपक तपक के सुला चुका है। उसके साथ गजनफर की क्या लड़ाई है। क्या क्या आवाज आई लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी फहस्बुक सौत कद समेना हो। अल्लाह ने कहा लब्बैक मेरे बंदे, सदा से मजबूरी ये है ऐ काश बशरियत तो मुझ में भी है, दिल तो मेरा भी चाहता है बगैर छुपाए सब कुछ उगलता चला जाऊं, मगर बागडोर किसी और के हाथ में है। बस साहिबाने इशारत के लिए एक बात करनी है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ कलेजे सुलग उठेंगे, कुछ चेहरे चमनिस्तान बन जाएंगे, रश्के बहार हो जाएंगे। मेरे क्या देखना, हम भी कभी लब्बैक कहते हैं उसे, अल्लाह को कहते हैं ना कब हज पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन नेमत लक लब्बैक। आप जमीन पे बैठकर आले मोहम्मद के घराने के वजन करने की नापाक कोशिश करने वाले खुदाई उसको लब्बैक कहती है, वो हुसैन को लब्बैक कहती है। खुदाई खुदा को लब्बैक कहे, खुदा इसमें इल्लत क्या है। दुआ करो अली का 11वां बेटा जल्दी आए, वो मिंबर सजाए, मैं उसके कदमों में खड़े होकर आपको फिर ये हकीकतें बताऊंगा। क्योंकि तब ना फतवे का डर तो खैर आज भी नहीं है मुझे। हाँ फिर यह है कि मालिक मौजूद होगा, ताई तरदीद मौके पे हो जाया करेगी। हुसैन हस्ब का सौ तक अच्छा में ना हो, हमने तेरी आवाज सुन ली। तवज्जो, मरवान कह रहा है आगे आवाज आई अर्श से सौतों का तश्ताको हूँ मलाइकती। हुसैन तेरी तो वो आवाज है जिसको सुनने के मेरे मलाइका मुश्ताक हैं। वो तस्बीहें छोड़कर, वो सजदे छोड़कर, वो इबादत करते छोड़कर तेरी आवाज सुनते हैं। मसाइल और हकायक समझने के लिए होते हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। हुसैन बोले फरिश्ते तस्बीह छोड़ दें, इबादतें रोक दें। और आज का मुल्ला हुसैनियत को लड़ाता ही नमाज से है।
توجہ آگے اللہ نے کیا کہا فحسبک الستر قد صفرناہ حسین تو نے آواز دی ہم نے لبیک کہی تیری آواز کی وہ منزلت ہے بارگاہ کبریائی میں مجھ اللہ نے جس سے بھی بات کی حتیٰ کہ تیرے نانا سے بھی بات کی تو پردہ گرا کے بات کی فحسبک الستر قد صفرناہ لے میں پردہ ہٹا رہا ہوں اب راضی ہے چلے تو نہیں گئے ہو فرق دیکھو دونوں معراجوں میں دونوں معراجوں میں کیا فرق ہے آؤ ایک آرام گوشے کی طرف لے چلوں یکتائی جملہ ہے امجد یکتائی کا تخت بنا کے ٹیلے کو بیٹھا ہے حسین جی میں کہا ٹیلے کو تخت یکتائی بنا کے بیٹھا ہے سلطان کربلا جی اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جا حسین سے کہہ روک لے اپنا امتحان جو کچھ ہم نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پکا مجھے پوچھنے والا کون ہے بس یہی روک لے فرشتہ آیا اپنی کہتا رہا سردار صاحب حسین نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاگتے رہنا نہیں دیکھا محمود نامی فرشتہ آیا پہلے پھر راحیل آیا راحیل وہ فرشتہ ہے جس نے حسین کے بابا کا خطبہ نکاح بیت المعمور پہ پڑھا تھا راحیل اپنی سی کہتا رہا حسین نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا فطرس کو بھیجا بس فطرس کو اتنا کہا تو چونکہ ہمارا آزاد کردہ ہے بچپن سے تیرا دل نہیں توڑتا ہم دونوں کے بیچ آیا تو پس جائے گا جی اور یہی نمبر لگنے ہیں تمہارے میں نے نہیں لگانے یہ سیٹی جو بن رہی ہے یہ چند دن کے بعد نہیں رہے گی جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ عرش پہ جائے گی اور قیامت تک رہے گی اور اسی پہ چہرے دیکھ دیکھ کے نمبر لگیں گے ہاں اگر تکلیف کی وجہ سے بھی کسی کا چہرہ خراب ہے تو اسے مشکل کشا کا واسطہ دے کے ہٹ جا مجھے ذکر کی پاتال تک پہنچنے دے جبریل کو بھیجا پرواہ نہیں کی 12ویں مرتبہ پہلے رکا آیا 11ویں مرتبہ رکا آیا یا حسین ماں ختم نہ علیہ کر بات حسین ہم نے تیرے لیے مر جانا ختم ہی نہیں کیا چھوڑ دے بس اب بیدل کے اندر کی نہیں رو گے تو پھر میں مصاحب کی طرف آ جاؤں گا ابھی نہیں مجھے کچھ کہنا ہے ماں ختم نہ علیہ کر موت ہم نے تیرے لیے موت حتمی قرار نہیں دی بے دل کے دل کی بھی بس ہو گئی ہے روک دے حسین نے وہ کال واپس ہوا میں اچھال دیا بھیج دیا 12ویں دفعہ زبان بے زبانی سے اس نے کہا اتنی بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے چاہتا کیا ہے
تو میرا شیوا ہے, یہ سمدیت تو میری شان ہے. حسین نے مسکرا کے کہا تو نے بھی زمانے میں ایک حسین بنایا ہے تو کچھ دیکھ کے بنایا ہے. تو نے بھی حسین دیکھ کے ہی ایک بنایا نا, چاہتا کیا ہے؟ سنو گے جواب اپنے مولا کا. میں تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں. ترکت الخلق ترن فی ہواکم وایتمت العیال لک اراکم. میں نے خدائی چھوڑی تیرے لیے. شامیوں حرامیوں کی جرت تھی میرے بچے یتیم کرتے, اے تم تو میں نے خود کیے. میں نے چاہتا کون کر سکتا تھا, کیے کیوں؟ لیکن اراکا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بس اتنی سی بات ہے حسین. بس حسین اتنی سی بات. فرمایا ہاں دیکھنا ہے مگر پہلے ایک اعتراف کروا کے. کیا مان آدم ہے یا میرا نانا؟ ہر حجت نے تیرا محبوب بننے کی کوشش کی جتنی اس میں وسعت تھی. ہر ایک نے یہ کوشش کی تجھ سے ناز منوائے. تو جانتا ہے کائنات میں واحد حسین ہے جس نے تجھے اپنا محبوب بنایا. اب میں یا تو وہ دریچہ کھول دو ذہنوں کا کہ میں آ کے خانہ ادراک میں لفظ رکھوں, ورنہ میں نے بھیجنے ہیں, وصول خود کرو گے. ہاں حسین تو میں نے اس سے کب انکار کیا کہ میں تیرا محبوب نہیں, یا تو نے مجھ سے محبت نہیں کی. لکھ کے بھیجوں کہ خدائی میں بس اکیلا تو ہی ہے جس کا محبوب میں ہوں. پر میں لکھنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. حسین سے بہتر کون جانتا ہے. بس جب مان لیا ہے نا میرا محبوب ہے تو اب مل. جاگتے رہنا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ سروں سے جملے گزر جائیں گے, لیکن جو خریدار بیٹھے ہو ہاں وہ دیوار ادراک پہ میرے ساتھ چلنا. ہاں حسین مان لیا میں تیرا محبوب ہوں, ملنا چاہتا ہے بلا لوں, ابھی عرش پہ اٹھا لوں. حسین نے کہا میرے عشق کو یوں نیلام مت کر. حسین خود ہی تو کہا ہے کہ ملنا ہے, تو پھر عرش پہ آئے گا تو ملے گا نا. اچھا یہ بتا کوئی تیرا محبوب بھی ہے؟ سب سے بڑا محبوب میرا تیرا نانا. ہاں اس سے کبھی ملا؟ حسین 120 دفعہ میرا جی 120 دفعہ بلایا. اچھا جب اس سے ملتا رہا تو مکے مدینے آتا رہا یا اسے عرش پہ بلاتا رہا؟ اب پتہ نہیں آبادی میں خطاب ہے میرا یا ویرانے میں, میں جنگل میں کھڑا ہوں یا آبادی میں. میں نہیں جانتا میرے سامنے سوچ کے مریض کتنے ہیں, ماننے والے کتنے, جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہی ان کو ماننا ہے. وہ میری طرف دیکھے تو مکے مدینے آتا تھا یا وہ عرش پہ؟ نہیں حسین ہمیشہ وہ آ کے مجھ سے عرش پہ ملتا تھا. حسین نے مسکرا کے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے آئین اور قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. تیرا بنایا ہوا قانون ہے کہ ملنے کے لیے محبوب چل کے آئے یا میری محبت سے مکر جا یا کربلا آ جا.
ٹیلے پہ آ. خدا نے کہا لے میں آ گیا اور اب مخلوق کے سامنے اپنی زبانی اعلان کر دے کہ کل تک میں عرش پہ ملتا تھا. آج کے بعد قیامت تک کربلا میں ملوں گا, اس دل میں ملوں گا جہاں تو رہتا ہے. ایک منٹ سردار صاحب, ایک تحفہ ہے, خدا کی قسم تحفہ ہے, اور ارباب ولا کے لیے تحفہ ہے, جن کے اندر ولا کے گلشن کھلتے رہتے ہیں, مودت کی کلیاں چٹکتی رہتی ہیں, ان کے لیے تحفہ ہے. ہاں, اور شاید اتنا بڑا تحفہ ہمیشہ نہ دیا جا سکے. میں نے کتابوں میں دیکھا, میدان قیامت میں ایک بندہ آئے گا, فرشتے کہیں گے مالک یہ اتنا بڑا گناہگار ہے, تیرا ایک حکم اس نے نہیں مانا, جو تو نے کہا اس کے نزدیک ہی نہیں گیا, گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں. تھک گئے ہو یار, جلدی تو مجھے ہے, مجھے سفر کرنا ہے. حکم تیرا ایک مانا نہیں, گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں. ورق صاف, گناہوں والا سیاہ ہی سیاہ. کیا کرے مالک؟ تم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ حسین نہ ہوتا تو پھر رول جاتے ہم. شکر کرو کہ زمانے میں حسین تھا. اور میں اکثر ذرا سے یہ کہا کرتا ہوں امجد کہ حسین خطرناکی کی حد تک کریم ہے, حسین خوفناک حد تک کریم ہے. اب اللہ میاں کیا کرے؟ خاموشی رہے گی. فرشتے پھر پوچھیں گے مالک نحن منتظرون لامرک, ہم تیرے حکم کے منتظر کھڑے ہیں. ممبر میں کہہ رہا ہوں, آواز قدرت آئے گی, یا ملائکتی لا بد لہ ان ادخلوہ الجنۃ, فرشتوں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے جنت بھیجو, جہنم یہ نہیں جا سکتا. مالک اتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا سمجھو کیسے جائے, اس کے دل میں حسین رہتا ہے. نہیں, فکر آگے ہے, اس کے دل میں حسین رہتا ہے, اور میں وہاں رہتا ہوں جہاں حسین رہتا ہے. اسے جہنم میں بھیج کے توحید کو جلاؤ گے. حسین کو تو وہ سلام کرتا ہے جو جس کا اپنا نام سلام ہے. پڑھو قرآن سورہ حج پڑھ لینا. قرآن میں اس نے اپنے نام بتائے, الملک القدوس السلام المومن. اللہ کہتے ہیں سلام میرا نام ہے, اور حسین کی زیارت میں پڑھتے نہیں ہو سلام اللہ و ملائکتہ, یہ تجھ پر اللہ کا بھی سلام, تجھ پر فرشتوں کا بھی سلام. جس دل میں حسین ہے میں اس دل میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں آپ جا بیٹا, آج جلدی آؤ. ارادے ہاں
बस दो बातें और फिर आपकी दुआओं के साए में मैं सफर करूं। तो मजीद इजाज़त को सुनो। एक दावा करने लगा हूं। अब मुझे नहीं खबर कि कितनी ड्यूटी मौला ने मेरी यहाँ लगाई है। जब तक मैंने यहाँ खमसा पढ़ना है, 100 साल अगर मेरी जिंदगी बाकी हो, तो जो बात मैं अब करने लगा हूँ, आने वाले सारे खमसे इसी मौजू पे अगर कहो तो फिर भी शायद इमाम ज़माना ने कदमा थी खता पर इंशाअल्लाह। तो मैं कहने ये लगा हूँ कि जो बात मैं करने लगा हूँ उसमें इतनी गहराई और गहराई है कि सदियों के खमसों में भी खत्म नहीं होगी। और कभी इसको इजमालन अमजद साबित भी कर दूंगा। क्या आदम से लेकर खातम तक, आदम से हुसैन के नाना तक, जिस जिस नबी ने अपने अपने जमाने में जो जो दावा किया, हर नबी की किताब ने, इमरान बेटे इजाज, जो जो दावा किया, हर दावे की दलील हुसैन ने करबला में एक दिन में पेश कर दी। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखें इजाज ऐसा था, सरदार साहब, हर नबी की किताब कहती थी शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं। कुरान ने भी यही कहा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात, शहीद को मुर्दा नहीं कहना। दावा था, ईमान मानता भी था, सबूत कोई नहीं था। हुसैन ने रोके जला पर शाम तक कुरान पढ़ के बता दिया, कल तक दावा था और ये सबूत है शहीद। इसी जमीन में बस एक बात करनी है और फिर मैं समेटने की तरफ बढ़ जाता हूँ। कुरान का दावा था, अल्लाह कहता तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मशरक में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मगरब में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शिमाल में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जनूब में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ हो साथ हूँ, वहां हो साथ हूँ, हर जगह साथ हूँ। दावा है, ईमान तस्लीम भी करता है, दलील कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हकीकत इमरान की फरमाइश ही इसी जुमले की थी। बाकी फिर मैंने वही पढ़ दिया जो मौला ने चाहा। तन्हाई के आलम में इस दावे की दलील पेश की है हुसैन ने। हाँ, कब्जा तलवार पे हाथ रखा, देखना मेरी तरफ। और मेरे साथ क्या कह रहा है हुसैन? गर्रतकुम कसरतकुम, अपनी कसरत के धोखे में हो कि हम लाखों हैं, ये अकेला है, फिर पानी पे कब्जा हमारा है, ये प्यासा है, हम सेहतमंद हैं, ये जख्मी है। आओ पहले तुम्हें लफ्ज़ी आजमाता हूं, फिर तुम्हारे बाजू आजमा लेता हूं। क्या अगर इस वक्त एक जाम पानी का दे दो, हुसैन वादा करता है यजीद की बैत कर लूंगा। चौकन्ना हो गया है, ये हुसैन कह रहा है जिसने इसी बैत के इनकार पे 72 कटवा दिए। अब ये एक ही लम्हे में काया परख कैसे हो गई? कहा हुसैन फिर कहो, कहा ये अल्लाह की जुबान है। और अल्लाह एक ही बार कहा करता है। मैंने कहा है कि एक जाम पिला दे, बैत कर लूंगा। भागा, रोका भी लाता हूं। सुराहियां भरवा के रखी थी अपने खीमे में ठंडा होने के लिए। जिस सुराही को उलटता है रेत झड़ती है।
बाहर निकला, दाएं की में बाएं की में, घोड़े पे खड़े होके लाखों के लश्कर में ऐलान किया, और किसी के मस्जिदों में पानी हो, जो मश्क उलटते हैं, लगता है कि सालों से इसने पानी की शक्ल नहीं देखी, मुंह लटका के आ गया। हुसैन अगर वादे पे कायम हो, दरिया तक जाने दो, पिला देता हूं। फरमाया वक्त तो थोड़ा है, वरना कयामत तक इंतजार करता, जब फरार पे जा। मोहलत देता कि जा कायनात में ढूंढ पानी, जा फुरात तक जा। फुरात पे पहुंचा, हैरान, हाथ दे रहे तक रेत के टीले, बस इसी पे घमंड था। मुर्तजा की गर्दन पे थपकी दे के हुसैन ने फरमाया, फजर बने चला कल अर्ज। मुर्तजा जरा सब मार जमीन पे, सब मारा, चश्मा उगला। जुमला नहीं, जुमला कायनात बंद है इसमें, इसकी कीमत न मिली, मुझे तौहीन इल्म का अफसोस जरूर होगा। चश्मा उगला और हुसैन कहते हैं, या अस्कर शाम, और शाम के लश्करियों, हाज़िर माउल लज़ी तहत हाफ़िर फरसी लैसा मिम्मी दाह दुनिया को, ये पानी जो मेरे मुर्तज़ के सम से उछला, ये तुम्हारी दुनिया का पानी नहीं है। दुनिया की जिद क्या है? आखिरत। दुनिया की जिद आखिरत, यानी आखिरत का पानी है। और आखिरत का पानी क्या है? कौसर है, तस्लीम है, रहीक है, सलसबील है। और जिसके मुर्तज़ के कदमों में कौसर बहता हो, देखना। फिर मैं अच्छा नाज है ना कसरत पे, अब संभलो, तुम पानी पिए हुए हो, मैं कैसा हूं? हमला करने लगा हूं। हमला किया, 12 हमले किए, हर हमले में 10,000 से ज्यादा मारे। गज़नफ़र आलिमाना ज़मानत और तहकीक से कह रहा है, कुश्तों का पुश्ते यूं भाग रहे हैं, कन्नहुल जराद मुंतशर, जैसे मकड़ियों के परे उड़ते हूं। हुसैन ने घोड़ा रोक लिया, अच्छा न भागो, मत भागो, चलो दूसरा कर लेते हैं। एक नेज़ा मैदान करबला में गाड़ा, एक मकाम नुखैला पर, नुखैला आजकल कूफे का मोहल्ला है, 45 मील का आजाद फासला, 45 मील, एक नेज़ा इधर, एक 45 मील पर, दरमियान में मुर्तज़ की ज़ीन पे बैठा है अली का लाडला। तो मैं तुम लाखों हो, मैं अकेला हूं। ये 45 मील के एरिया में तो बड़े हुए नेज़े हैं, तुम्हारा एक लश्करी इन 2 नेज़ों के दरमियान से जिंदा गुजर जाए, बैत कर लूंगा। मैंने कहा ना, तोहफा साहिबाने इशारत के लिए है। अब देखो 45 मील का फासला, शामिर का बड़ी आसान शर्त है, वो अकेला है, हम लाखों हैं, किस किस का पीछा करेगा? भगाओ घोड़े, 100-200 तो निकल ही मरोगे ना। जो घोड़ा भगाता है, क़ज़ाए मुबरम की तरह उसके सर पे हुसैन पहले खड़ा है। दाएं से गुजरता है हुसैन पहले, बाएं से गुजरता है हुसैन पहले, सामने गुजरता है हुसैन पहले, और आसमान से फरिश्तों की आवाजें आ रही हैं,
हमारी जुबान में टिल मारे शामियों ने, एक बंदा नहीं गुजर सका। यूं खून साफ किया बिला तशबीह, यूं फूंका, सफों से कतरे यूं गुजरते गए जैसे गोलियां सफे उलट जाती हैं, फिर भागे। एक सफ की तरफ इशारा किया, मुंह तू मर जाओ, मर गए। फिर इधर इशारा किया, मुंह तू, फिर कहा अब आ जाओ, हमने तलवार नियाम में डाल ली है। ये तो तुम्हें दिखाना था कि हम न चाहें तो हमें तो मार नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें नमूना दिखाया है, वरना लफ्ज में कहने लगा हूं अगर समझ में आ गया तो शायद इबादत यही हो जाए। पर भाई ये तो हमने तुम्हें नमूना दिखाया कि हम न चाहें तो तुम हमारा बाल भी नहीं काट सकते, वरना अकबर के बाद जीने को दिल किसका चाहा। किसका दिल चाहता है जीने को? जी मैं फिर कह देता हूँ, फरमाएंगे तो तुम्हें बताना था कि हम न चाहें तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना अकबर के बाद किसका दिल जीने को चाह रहा है। आधा मैं मर गया जब अकबर गिरा, आधा मर गया जब अब्बास ने नींद छोड़ी। अल्लाह, सदा सा बानी मजलिस हो, कुश्ती अदादार हो, एक जुमला कहने लगा हूं, अगर समझ में आ गया हर अदादार की तो कब्र में भी मातम के लिए काफी बर्बादा। और ये जब पहली बार मैंने ये रिवायत पढ़ी थी ना, ये मिंबर के गिला हाथ डाल डाल के, मैं बखुदा तुम्हें बता नहीं सकता कि कई दिनों तक पता नहीं मेरी हालत क्या हुई थी। और रिवायत किसी रावी की नहीं, रिवायत उसकी है जो हुसैन की हिस्सेदार है। तेरी शाम वाली मखदूमा की रिवायत है, समझने की कोशिश करना। बीबी कहती है नाना से बड़ा प्यार था मेरे हुसैन को, जब नाना दुनिया से गया बड़ा रोया हुसैन, मगर आंसुओं से आवाज नहीं निकली। मुझे इसी ज़ैनब की चादर की कसम यही लफ्ज़ है, फरमाया रोया बहुत, आवाज नहीं निकली। 75 दिन के बाद अम्मा चली गई, बहुत रोया, आवाज नहीं निकली। 21 रमजान को बाबा ने दुनिया छोड़ दी, बहुत रोया हुसैन, मगर आवाज नहीं निकली। हसन के जनाजे पे तीर देखे, बहुत रोया हुसैन, आवाज नहीं निकली। चोट लगे तो माफ कर देना। फरमाया जो ही अकबर ने जीन छोड़ी, मेरा भाई धाड़े मार के रोया। 4-4 फरसख तक हुसैन के रोजे रोने की आवाज, गिरता भी जाता है, आए ना बुलैया अकबर, कहाँ है मेरी आंखों का नूर। मेरे पास दुआ है कि अकबर को पालने वाली तुम्हारा पुरसा कबूल करे। हाँ, यही हक था जो तुमने पूरा कर दिया। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अब्बास पढ़ा जाए 4 साल वाली मस्तूरात की पहली सफ में आके देखती है एक अदादार को, मेरे गाजी का पुरसा मुझे कैसे दे रहे हैं। और जब अकबर पढ़ा जा रहा हो, पालने वाली की नजर होती है हर चेहरे पर। और ये मैंने बीबी के अपने फिक्रे पढ़े, फरमाया जिस मजलिस में मेरे अकबर की शहादत पढ़ी जाए और किसी आंख में एक आंसू भी ना आए, वो आंख निकल क्यों नहीं जाती। अल्लाह हाँ, मैं छोड़ देता यही, लेकिन
बच्चे पे पहुंचा। सुनते रहते हो ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन सुनाते, हाथ यहाँ अकबर के, बेटा क्या है? बाबा तेरे इम्तिहान का मयार है। कातिल ने बर्छी मारी, छोड़ दी, देखूंगा हुसैन निकालेगा कैसे। जिस चेहरे पे सोग था जलाल आ गया। अच्छा हुसैन को आजमाएगा? बेटा फिर बर्छी निकालू, सब्र करेगा? बाबा मैं हाथ पाँव नहीं बंधवाऊंगा, मैं आंखों पे पट्टी बांधने का मशवरा नहीं दूंगा, निकाल ले। जो रोने के लिए बैठे हो देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह। हुसैन ने कब्ज़े खंजर में हाथ डाला। जुड़े हो हाथ देख लिए? तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम, यकीनन तुम्हारा कलेजा फटेगा। किसी अकबर की जवानी के सदके मुझे माफ कर देना। पालने वाली कहीं पर्दे में है, बीमार करबला महफिल में मौजूद है, उसी को गवाह बना के उसके भाई के लिए जुमला पढ़ने लगा। खंजर में हाथ डाला, बस मेरे इशारे समझना। जोर लगाया, तड़प के छोड़ दिया। क्यों? खंजर नहीं निकला, बर्छी नहीं निकली, अकबर साथ हवा में आया। करवट के बल लिटाया बेटे को, नोक दूसरी तरफ से नजर आई। हुसैन ने रोके कहा, बेटा बर्छी बहुत गहरी चली गई है, अब तुझे ज्यादा सब्र करना पड़ेगा। बाबा मैंने कहा है जैसे जी चाहे। सीधा लिटाया, आस्तीन ने उल्टी बतूल के बेटे ने बायां हाथ अकबर के सीने पे रखा ताकि उठने न पाए, दायां खंजर में डाला, जोर लगाया, फिर तड़प के छोड़ दिया। क्यों? हुसैन ने देखा अकेली बर्छी बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा कोशिश करो मुझे उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल न करना पड़े, मेरे इशारे समझो। अकेली बर्छी नहीं आ रही, कुछ और साथ आ रहा है। छोड़ दिया। आसमान की तरफ देखा हुसैन ने, 1.25 लाख नबियों की रूहें मौजूद थी। हुसैन ने कहा मालिक बेटा तो मेरा है ना, अपने किसी नबी को भेज मेरे बेटे की बर्छी निकाले, मैं उसे साबिर मानूंगा। नबियों ने हाथ आंखों में रख दिए, पीठ फेर दी। हुसैन ये तेरा काम। कीमे के दरवाजे से आवाज आई, शरीकतुल हुसैन मैं हूं। आवाज नबियों को दे रहा है, मेरे अकबर को खीमे में लाओ। और वैसे भी उलमा ने बहस की है, शरीका बनेगी भी तब कि हर मामले में आधा हिस्सा हो। और मेरी ताकी का सरदार साहब बच्ची मैदान में नहीं निकाली गई, खीमे में निकली। बिला तशबीह मैं बड़ी जल्दी छोड़ने लगा। मैं खीमे में लाया हुसैन, चादर से बहन को इशारा किया, निकाल बेटे की बर्छी। पढ़ते हुए कोई ख्याल आया ज़ैनब को, रुक गई। रोकेगा हुसैन, मैं बर्छी निकालूंगी जरूर, मगर एक बात का जवाब चाहिए, तू भी तो हुसैन है। तुझसे बड़ा साबिर कौन है खुदाई में? तूने क्यों नहीं निकाली? मैं निकाल तो सकता हूं, बहन बर्छी अकेली नहीं आती बाहर, तेरे बेटे का जिगर भी साथ है। पहले तो मुंह पे मातम किया की बेटी ने, बहुत रोई, फिर चादर मंगाई, भाई के सामने पर्दा बनाया। एक तरफ से जनाब फिजा ने, एक तरफ से जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की तरह। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, बायां हाथ ज़ैनब ने अकबर के सीने पे रखा, दायां बर्छी के कब्जे में डाला, नजफ की तरफ मुंह किया, नाओ